الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الزاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار زہد اختیار فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تقوی اختیار کرو، لوگوں میں زاہد ہو جاؤ گے، قناعت اختیار کرو، سب سے زیادہ شکر گزار بن جاؤ گے، اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو، مومن ہو جاؤ گے۔ جناب والا ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ آج صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی حسین ترین قبیل میں ایک ایسے جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کے ذکر کی مہکار سے اپنے روح کو، اپنے وجود کو مہکاتے ہیں انشاءاللہ، جنہیں اللہ نے لطیف روح، مضبوط ایمان اور حسین دل سے نوازا، جو کم سنی کی عمر میں ہی اسلام لائے تھے، اور جن کے سر اقدس پر انصار کے السابقون الاولون ہونے کا حسین ترین تاج سجا، جن کی شہسواری اس قدر بہترین اور لاجواب تھی ناظرین کہ جن کو کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی شہسواروں کے شہسوار نے ایک موقع پر بہترین شہسوار قرار دیا۔ اس لیے وہ فارس رسول اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہسوار کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے۔ وہ ایک نہایت اچھے شہسوار ہونے کے ساتھ ساتھ نیزہ بازی اور شمشیر زنی میں بھی ناظرین کمال درجے کی مہارت رکھتے تھے۔ عہد رسالت میں ان کا ظاہر ہے چونکہ جوانی کا، شباب کا بھرپور دور تھا، جوانی کے گرم خون نے ان کی رگ و ریشے میں ناظرین غضب کی چستی بھر دی تھی، اور وہ انصار میں ایک دلاور صف شکن کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے تھے، اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذرا سے اشارے پر ہر وقت جان کی بازی لگانے کو تیار رہا کرتے تھے۔ یوں کہیے کہ اپنی نوجوانی میں ہی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی تصویر بن گئے تھے۔ غزوہ بدر میں ناظرین شریک نہ تھے، احد اور خندق اور تمام غزوات میں شرکت کی، کئی مہمات میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرما کر روانہ کیا، اور کامیابی جو ہے وہ آپ کے قدم چومتی تھی۔ ناظرین کرام، غزوہ حنین میں لڑائی کے آغاز میں بنو حوازن، آپ جانتے ہیں کہ ان کے ماہر تیر انداز وہاں موجود تھے، وہ اپنی کمین گاہوں سے شدت کی تیربازی کر رہے تھے، تو عالم یہ تھا کہ مسلمانوں کی صفیں جو تھیں وہ اس وقت وقتی طور پر درم برم ہو گئی تھیں، جیسے جنگ احد میں منظر تھا۔ اس نازک موقع پہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزم اور استقامت کا کوہ گراں بن کر ناظرین میدان جنگ میں آپ ڈٹے رہے اور کھڑے رہے۔ صرف چند جانثار صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے، جن میں ایک حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ آج انہی کا ناظرین ذکر پاک ہے۔ ذوالقعدہ 6 ہجری میں ناظرین حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت رضوان میں شریک ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور وہ اس مقدس گروہ میں شامل ہو گئے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب الشجرہ کہہ کر پکارا اور واضح الفاظ میں اپنی خوشنودی کی بشارت عطا فرمائی۔ عہد صدیقی میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین اور جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بھرپور کردار ادا کیا۔ 38 ہجری میں ناظرین خوارج نے علم بغاوت بلند کیا۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جس فوج کے ساتھ فوج کشی کی تھی، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیادوں کے افسر منتخب تھے۔ انہوں نے اپنی شجاعانہ حملوں سے خوارج جیسے سخت گیر جنگجوؤں کے منہ کو مکمل طور پر پھیر دیا، اور اس وقت بھی ثابت قدم رہے جب خوارج کے پے در پہ خوفناک حملوں سے جو مرتضوی فوج تھی ناظرین اس کے قدم کچھ ڈگمگانے لگے تھے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیس بن
मिक़दाद साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क़ैस बिन मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उन जैसे दीगर जितने भी जाबाज थे अपनी सरफरोशी से सूरत हाल को संभालते रहे और शदीद लड़ाई के बाद खारजी लश्कर के परखचे उड़ा कर रख दिए। नाज़रीन करम, हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अकाबिर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की उस मुक़द्दस जमात के रुकन हैं जिनकी जलालत क़द्र और अज़मत किरदार मुसल्लम है। अक्सर खिदमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत भी हासिल रहती थी, जिनकी यानी अंदाज़ा कीजिए कि खिदमत गुजारी के सबब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ख़ास हिफाजत की दुआ से भी नवाजा था। उनकी किताब सीरत के नाज़रीन नुमाया अब्वाब में सबकत फ़िल इस्लाम, शौक़ जहाद, हुब्ब रसूल, शुजाअत व बसालत, जज़्वाए हुक़्वत यानी उख़्वत इस्लामी, ईसार, रहम दिली और सादा मिजाजी शामिल थी। लोगों से मोहब्बत और नरम दिली का यह आलम था कि अगर कोई ऐसा जनाजा आ जाता जिस पर कर्ज़ होता तो आप ख़ुद अपने पास से उनका कर्ज़ अदा करते, उनकी खलासी करवाया करते थे। फितरतन बहुत रहीम थे, यानी जानवरों तक पर रहम किया करते थे। एक मरतबा नाज़रीन अपने बेटे के घर गए तो बहू ने वज़ू का पानी रखा, बिल्ली आई, उसने मुंह डाला, पानी पीना शुरू किया। हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे भगाने की बजाय बर्तन उसकी तरफ झुका दिया ताकि वो खूब अच्छी तरह पी ले। यानी एक किरदार मैदान जहाद का है और एक किरदार वो है कि अदना सी अदना मखलूक पर भी आप इंतहाई रहीम और करीम थे। आगाज़ करते हैं हमारे साथ जो शख्सियत यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पहली शख्सियत मुमताज़ आलिम दीन जनाब मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। दूसरी शख्सियत मुमताज़ आलिम दीन जनाब अल्लामा मोहम्मद अहमद बरकाती साहब तशरीफ़ फरमाएँ और तीसरी शख्सियत मुमताज़ आलिम दीन जनाब अल्लामा मोहम्मद अशफाक मदनी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। तीनों अब आपको अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। और आखिर में मुल्क मारूफ सनाखा जनाब उवैस रज़ा साबरी साहब मनक़बत का नजराना पेश फरमाएँगे। जनाब सबसे पहले हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हसीन सा तारुफ़ और नौजवानी की उम्र है, क्या शबाब है और उस शबाब में भी क्या यूँ कहिए कि जज्बा ईमानी, जज्बा शौक़ शहादत और सरवर दो जहाँ से मोहब्बत का जो शबाब है वो अपनी उरूज पर नज़र आता है कि जहाँ पता चला कि सरकार अलैहिस्सलाम के ऊँट जो है वो चुरा लिए गए तो बस फिर इधर उधर ना देखा। वो जो वाक़या हुआ क्या हुआ ज़रा बताइए। दूसरा जो पहली लड़ाई ज़ाहिर है उसमें शरीक हुआ और फिर सरकार अलैहिस्सलाम ने ख़ास तौर पर जो आपको लक़ब अता फरमाया, आगाज़ फरमाइए। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी शान और अज़मत के बहुत सारे पहलू हैं और यकीनन जहाँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के साथ वालिहाना मोहब्बत की लाज़िवाल दास्तानें मिलती हैं, वहाँ दीन के लिए, हक़ के लिए, हक़ के ग़लबा के लिए जान माल सब कुछ लुटा देने का जज्बा वो भी आपकी ज़ात के अंदर हमें उरूज पर नज़र आता है। हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका ताल्लुक़ अंसार से है, बनु खज़रज से, ठीक, और आप भी उसी तरह अस्साबिक़ून अल-अव्वलून में हैं जैसे अहले मक्का में से वो सहाबाए किराम के जो हिजरत से कबल और उन मुश्किल अदवार के अंदर बल्कि हबशा की हिजरत से भी कबल ईमान लाए तो कुरान मजीद ने उनकी शान बयान की, अस्साबिक़ून अल-अव्वलून फरमाया। तो वहाँ लफ्ज़ आता है मिनल मुहाजिरीन वल अंसार कि अस्साबिक़ून अल-अव्वलून मुहाजिरीन में से भी हैं और अंसार में से भी हैं। तो अंसार में से अस्साबिक़ून अल-अव्वलून कौन हैं? वो जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिजरत से कबल मदीना मुनव्वरा की धरती पर इस्लाम लाए, वो भी अस्साबिक़ून अल-अव्वलून का दर्जा रखते हैं। तो हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंसारी सहाबा में अस्साबिक़ून अल-अव्वलून में से हैं कि आप के बारे में ईमान लाने का जो सन या ज़माना है वो बैअत उक़बा ऊला और बैअत उक़बा सानिया के दरमियान का है। ठीक है। और आप जवानी की उम्र में थे जैसा कि आपने ज़िक्र फरमाया। तो गोया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मदीना मुनव्वरा में कदम रंजा फरमाने से पहले ही आप हुजूर की जुल्फ़ों के असीर हो चुके थे और ईमान की दौलत से सरफराज हो चुके थे। तो इस एतबार से आप अंसार में से अस्साबिक़ून अल-अव्वलून की सफ़ में आप खड़े हैं। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी होती है और यकीनन फिर तो बहुत सारी दास्तानें हैं, मोहब्बत की भी, कुर्बानी की भी, जानिसारी की भी। और उन्हीं में से जिसकी तरफ आपने ज़िक्र फरमाया कि ये जो तकरीबन 6 हिजरी के अंदर ये एक छोटा सा मारिका पेश आया, इसको मारिका ज़ी कर्द भी कहते हैं और मारिका गाबा भी कहते हैं। अच्छा। और ये पेश आया था कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुछ ऊँटनियाँ थीं जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूध के लिए पाल रखी थी। ठीक है। और उनका अदद कमोबेश 20 बयान किया जाता है। और वो मदीना से मक्का के रास्ते पर एक गांव था, वहाँ चरागाह थी
تو وہ وہاں پر رکھی ہوئی تھی. تو آقا علیہ السلام نے کچھ صحابہ کرام کو وہاں پر ڈیپیوٹ کر رکھا تھا اور وہ ان کی نگرانی کرتے تھے. تو بنو غطفان کے کچھ لوگوں نے وہ اونٹنیاں لوٹ لی، حملہ آور ہوئے. ٹھیک ہے. اور ان کی سربراہی کر رہے تھے عیینہ بن حسن فزاری، اور یہ انہوں نے کچھ لوگوں کو ساتھ ملا کر تو یہ اونٹنیاں چھین لی اور چھین کر فرار ہونے لگے. تو راستے میں ان کو دیکھ لیا حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے پھر ایک پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر اہل مدینہ کو پکارا کہ یہ واقعہ ہو گئے، اور آواز دی، اور آواز دے کر پھر خود ان کا پیچھا کرنے لگے، تاکہ ان کے پیچھے رہیں گے تو پچھلوں کو خبر دیتے رہیں گے کہ وہ کہاں ہیں. اور ایک بات یہاں پر بڑی دلچسپ وہ یہ کہ وہ جس پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہو کر حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی اہل مدینہ کو کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے، وہ آواز سب سے پہلے خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمائی. سبحان اللہ. اور ایک اور کمال میں آپ سے عرض کروں اگر آپ اجازت دیں. سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے آج جو بڑے سے بڑا اسپرنٹر ہے نا دنیا کا، بڑے سے بڑا تیز دوڑنے والا، اس وقت سب سے زیادہ تیز آپ دوڑا کرتے تھے. سب سے زیادہ تیز آپ سب سے زیادہ تیز دوڑا، آج تک ان کا ریکارڈ کوئی بریک نہیں کر پایا. اور وہ آپ نے بلکہ اس کی کیلکولیشن بھی ایک پروگرام میں میں نے بتائی تھی. جی. تو انہوں نے آواز، تو آقا علیہ السلام نے پھر اپنے کچھ صحابہ کرام کو ان کی طرف روانہ کیا. تو ان کے اندر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت ابو قتادہ کو بلایا اور احرم اسدی اور حضرت مقداد، ان کو بھیجا آقا علیہ السلام نے ان کے پیچھے، اور پھر خود بھی چل پڑے. تو اور یہ جب پہنچے تو وہاں پر پھر وہ یہ جو صحابی تھے حضرت احرم اسدی، یہ پیچھے بھاگے ان کے جو ڈاکو تھے اور لوٹ کے لے جا رہے تھے. تو آمنا سامنا ہو گیا تو انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا اور جان اللہ کے حضور پیش کر دی. مگر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جوش ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا. وہ پھر اس قاتل کے پیچھے بھی دوڑے، اور اس کا نام تھا عبد الرحمن غطفانی. تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے دوڑے، اس کو بھی واصل جہنم کیا، اور آقا علیہ السلام کی اونٹنیاں بھی واپس لیں. اور اتنا تیز رفتاری کے ساتھ آپ نے اس معرکہ کے اندر کردار ادا کیا کہ آقا علیہ السلام نے انہیں لقب عطا فرمایا فارس فرسانونا. یہ لقب عطا فرمایا، اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارا گھوڑ سوار، ہمارا شاہ سوار، کیونکہ اس معرکہ کے اندر آپ نے جس قدر دوڑ کر اس اونٹنیوں کو واپس بھی لیا اور اس کو قتل بھی کیا، چونکہ وہ قاتل بھی تھے اور ڈاکو بھی تھے. تو آقا علیہ السلام نے اس قدر ان کو اپریشیٹ کیا، اور یہ ان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. تو آخری جملہ یہ کہ صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی ذات پر اور دین پر قربان ہونے کے لیے ہر لمحہ یوں تیار رہتے تھے کہ جیسے ان کی کل متاع یہی ایمان اور آقا علیہ السلام کی ذات. آپ یہ دیکھیے، ان کو جان سے محبت نہ تھی، جان کائنات سے محبت تھی. وہ اپنا سب کچھ جو جان کائنات پہ نچھاور کرنے کو ہر وقت تیار رہتے تھے. غزوات میں شرکت کے بارے میں ذرا لوگوں کو بتلائیے، خاص طور پہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا جو انتخاب فرمایا مختلف مہمات کے لیے، وہ بھی ذرا فرمائیے. اور ایک موقع جیسا کہ میں نے بس سمجھ لیجئے اشارتاً بات کی کہ غزوہ حنین میں بڑا ایک کٹھن مرحلہ جو آ گیا تھا. اس کٹھن مرحلے میں چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہیں وہ تاروں کی طرح کائنات کے چاند کے ارد گرد موجود تھے. ان میں ایک حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو ذرا بتائیے وہ بہادری اور شجاعت کا جو معاملہ تھا کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون. صدق اللہ العظیم. دنیا کے اندر دیکھا جائے تو دو چیزیں آتی ہیں. کچھ لوگوں کا انتخاب ایک رستہ ہوتا ہے، کچھ کا دوسرا. کچھ لوگوں کا انتخاب یہ ہوتا ہے کہ سب سے قیمتی چیز زندگی ہے. ٹھیک ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کا کچھ بھی اصول قانون توڑنا پڑے توڑ دو. بالکل صحیح. اور کچھ لوگوں کے نزدیک زندگی قیمتی نہیں ہوتی بلکہ ان کے لیے ایمان قیمتی ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اب جو دنیا والے ہیں وہ ایمان کو بیچ دیتے ہیں دنیا کے بدلے میں، اور جو ایمان والے ہیں وہ دنیا کو بیچ دیتے ہیں ایمان کے بدلے میں. تو اب یہیں سے ڈیفرنس ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم. ہم نے خرید لیا مومنوں کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس جنت کے بدلے میں جس کو حاصل کرنے کے لیے یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور خود بھی شہید ہوتے ہیں، اور دشمن سامنے ہو تو اس کو بھی واصل جہنم کرتے چلے جاتے ہیں. واہ. تو حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا تبار انہی خوش نصیب ہستیوں میں سے ہے جن کو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوا.
اور اس کی قیمت میں اگر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا موقع ایک مرتبہ نہیں بار بار آیا تو بار بار وہ پہلے سے زیادہ تیار ملے. کیا کہنے کیا کیا حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اس قدر مصداق تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے لیے یہ جملہ بول دیا کہ یا اللہ جس طرح ابو قتادہ نے میری حفاظت کی اسی طرح تو اس کی حفاظت فرما، تو اب اس کے بعد ان کی زندگی کی اور کسی گارنٹی کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہی. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بھی کسی مہم کے لیے بھیجا تو آپ نے کبھی بھی اس سے آگے انکار نہیں کیا، بلکہ اس سے بڑھ چڑھ کر آپ کے فرامین عالیہ پر اپنی ہمت سے بھی بڑھ کر جرأت کے ساتھ عمل کرتے نظر آتے ہیں. چاہے وہ غزوات کی صورت میں ہو، غزوہ احد سے لے کر حنین اور تبوک تک آپ جتنے بھی غزوات آتے رہے سب کے اندر شریک ہوتے رہے. اور اس کے اندر یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کچھ صحابہ کا اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے، کچھ شاہ سواری کے انداز میں زیادہ تیز جنگ کرتے تھے، کچھ پیدل، اور یہ اتنے پیادہ زمین پہ دوڑ کر جنگ کرنے والے شدت کے ساتھ جنگ کرنے والے تھے کہ اکثر ترین ہم ان کا جب بھی ذکر دیکھتے ہیں تو ان کا پیدل سواروں کے اندر ذکر دیکھتے ہیں. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے پہلے کی بات ہے، تو ایک علاقہ تھا نجد کے پاس اخزر کے قریب ذی خشب، تو آپ وہاں پر نبی کریم علیہ السلام نے انہیں روانہ فرمایا اور وہاں جا کر آپ نے کفار کے ساتھ چھاپا بردار انداز میں جنگ کی. یعنی مطلب ہے کہ ان کو خبر نہ ہو اور یہ رات کو حملہ کر دیں. اور اس کا طریقہ کار یہ رکھا گیا کہ رات پوری سفر کرتے اور دن میں کہیں نہ کہیں محفوظ جگہ پہ خود کو چھپا لیتے کہ آتے جاتے کی نظر نہ پڑے. تو اتنا طویل علاقہ نجد کی طرف جاتے ہوئے آپ نے وہ سفر کیا اور وہاں پر پہنچے تو چونکہ وہ بہت بڑا علاقہ تھا اور وہ لوگ بھی جنگ کرنے میں بہت تیز تھے، تو اس کے باوجود کہ آپ کی تعداد انتہائی مختصر تھی، کوئی 8-10 کے قریب صرف یہ لوگ تھے، اس کے باوجود آپ نے شدت کے ساتھ حملہ کیا اور اسٹریٹجی وہاں پر یہ رکھی کہ یہ جتنے لوگ ہیں اگر کوئی ہم سے نہ لڑے نا تو ہم نے اس سے نہیں لڑنا، جو سامنے آئے گا اس کو چھوڑنا نہیں. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو خود کو ترم خان سمجھتے تھے، 30 مار خان سمجھتے تھے، وہ آپ کے سامنے آئے تو ان کو واصل جہنم کیا، اور جو نہیں لڑتے تھے تو یہ بتا دیا کہ اسلام جو ہے وہ ہے کہ جو نہ لڑنا چاہے زبردستی لڑائیاں گلے میں نہیں ڈالتا، بلکہ جو امن کی طرف ایک قدم آتا ہے تو اسلام اس کی طرف 10 قدم بڑھ کر امن کے لیے جاتا ہے. تو اسی لیے آپ نے کسی سے تعارض نہیں کیا. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین کامیابی عطا فرمائی اور وہاں سے مال غنیمت لے کر 2000 کے قریب اونٹنیاں اور 2000 کے قریب بکریاں وغیرہ لے کر آپ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آپ ہم رکاب قدم قدم پر رہے، جس میں خاص الحدیبیہ کا موقع ہو یا آپ نے حنین کی طرف اشارہ کیا. تو میں جنید صاحب آپ کی اجازت سے تھوڑی سی کریکشن کرنا چاہوں گا اس واقعے کے اندر کہ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ بھاگ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ صرف ایک سراسیمگی تھی. بالکل صحیح. اس کے علاوہ دوسری رائے جو بھی دیتا ہے وہ اپنے دماغ سے دیتا ہے، کتابوں کے اندر لکھی ہوئی نہیں. 100%. تو اس چیز کو ذہن میں رکھ کے پھر اس کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ تنگ جگہ ہیں جہاں سے لوگ گزر رہے ہیں اور وہ بڑے بڑے پتھروں کے پیچھے ان کا اپنا علاقہ ہے، وہ مورچے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب جب مورچے کے اندر سے آپ کو کوئی فائر کرتا تو یہ مطلب نہیں کہ اب آپ سینہ تان کے چلتے جاؤ اور مرتے جاؤ. بھگدڑ مچنا اور ہے، بھاگنا اور ہے، یہ فرق. تو یہ ان کا ڈیفینسو اسٹائل ہو گیا. تو اس انداز میں لیکن کچھ صحابہ ایسے تھے جو اس وقت بھی اوفینسو رہے، اٹیکنگ پوزیشن میں رہے، تو ان میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ. بالکل ٹھیک. تو ایک مسلمان کے ساتھ، صحابی کے ساتھ ایک بہت ہی انتہائی تنومند قسم کا مضبوط جسم کا کافر جو ہے وہ جنگ لڑ رہا تھا. تو آپ نے محسوس کیا کہ یہ اس کو کہیں نہ کہیں شہید نہ کر دے، تو آپ نے وار کر کے اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا. اور وہ اتنا طاقتور تھا کہ کٹے ہاتھ کے باوجود آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے آگے نکلا، لیکن وہ خون زیادہ بہ جانے کی وجہ سے وہیں گر گیا. آپ کو دوسرے وار کی نوبت نہ آئی، وہ گرا تو آپ نے واصل جہنم کر دیا. اب اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ کر آگے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. آپ نے اس کا مال و اسباب نہیں لیا، اس کو ویسے ہی قتل کر کے واصل جہنم کر کے آپ وہاں سے نکل آئے. تو بعد میں حضور علیہ السلام کا ایک اعلان تھا کہ جو جس کو قتل کرے گا اس مقتول کا مال و اسباب اس مسلمان کا ہے. تو وہاں پر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی حضور میں نے اس کو قتل کیا تھا، اس کا سامان کسی اور نے اتار لیا ہے، تو آپ کے حکم کے مطابق اب مجھے ملنا چاہیے. یہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو قرآن پاک نے فرمایا کہ ایمان والو ان تعدوا الامانات الی اہلھا، امانتیں اس کے اہلوں کو پہنچاؤ. تو یہاں پہ آپ نے یہ کیا کہ جب اس کو مال ملا ہے تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑا تاریخی جملہ بولا کہ یہ قریش کی چڑیاں
یہ مان لیتے جائیں اور مصطفیٰ کے جانثار شیر جو ہے محروم ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا حضور ان کو عطا کیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے پھر ان کو وہ مال و اسباب بہترین، عطا کیا۔ کمال نقشہ آپ نے پیش کیا۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری کا شرف اس کائنات کا سب سے بڑا شرف ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ اس کائنات کی جو سب سے اعلیٰ و عرفہ جو ہے وہ جاب کیا ہے، تو وہ جاب تو میسر آ گئی۔ جن کو جاب کرنی تھی وہ جاب کر کے جو ہے اب سکون سے تشریف فرمایا اپنی مزار پرانوار میں، جن میں صحابہ کرام کی قبیل ہے۔ یہی خدمت گزاری کا شرف جو ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نصیب ہوا۔ تو وہ کیا واقعہ تھا، بڑا حسین ایک واقعہ، اور خاص طور پر اس کے بدلے میں جو آپ کو دعائے رسول ملی، محبت رسول ملی، صاحب اس کا تو کیا ہی کہنا، فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ کائنات کے اندر کوئی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ محبت حضرت رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرنی ہوگی، اور اس اصول کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو وہ آپ کو صحابہ اکرام کے اندر نظر آئے گا۔ انہوں نے حضور جان رحمت علیہ السلام کے ساتھ اس قدر محبت کی کہ ان کی رگ میں اور روئے میں وہ محبت دکھائی دیتی ہے۔ ان صحابہ کے صف میں جو ہے وہ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نظر آتے ہیں کہ اس کائنات میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوگا تو آپ کے خدام کا بھی ذکر ہوگا، اور خدام کی فہرست کے اندر جو ہے وہ بہت آگے نظر آتے ہیں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کم سنی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور اس کے بعد کوشش رہی کہ لمحہ لمحہ حضور کی خدمت میں گزرے، آپ کی شب بھی حضور کے پاس گزری، دن بھی حضور کی خدمت میں گزرے، اور پھر ایک سفر میں حضور جان رحمت علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک جگہ جب آپ نے قیام فرمایا تو دیگر ساتھیوں سے ارشاد فرمایا کہ پانی کو تلاش کر لو تاکہ صبح جب ہم سفر کریں تو ہمیں کسی طرح کی پریشانی نہ ہو، وضو کے معاملات اور دیگر چیزوں کے اندر ہمیں کسی طریقے کا کوئی معاملہ درپیش نہ ہو۔ تو وہ سبھی مختلف چیزوں کو، پانی کو، لکڑیوں کو جمع کرنے کے لیے وہاں سے چلے گئے، لیکن حضرت ابو قتادہ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کی شخصیت ان کے ذہن میں، ان کی فکر میں، ان کے تصور میں ہر وقت رہتی تھی۔ تو آپ نے سوچا کہ میں اگر تلاش کرنے چلا گیا تو حضور جان رحمت علیہ السلام کی خدمت میں کون رہے گا۔ آپ وہیں رک گئے، اور نبی پاک علیہ السلام رات کا وقت ہے، آپ اپنے کجاوے پر تشریف فرما ہیں، حضور جان رحمت علیہ السلام استراحت فرما رہے ہیں، اور آپ کے کجاوے کو اپنے کندھے کا سہارا دے کر ساری رات حضرت ابو قتادہ وہیں ٹھہرے رہے۔ جب صبح کا وقت ہوا، سحر کا وقت ہوا، حضور جان رحمت علیہ السلام، دیکھیں کتنی خوش بختی کی بات ہے، کسی کا نام حضور کی زبان پر جاری ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو جو حضور فخر عالم جان موجودات علیہ السلام کی دعا جس کو ملی وہ کتنا بڑا خوش نصیب ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من ھذا، یہ سہارا دینے والا، ٹیک دینے والا یہ کون ہے؟ تو عرض کرتے ہیں حضور آپ کا غلام ابو قتادہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کب سے، اب حضور جان رحمت علیہ السلام تو جانتے ہیں لیکن محبت کی باتیں، کب سے ایسے کھڑے ہو؟ عرض کرتے ہیں حضور رات بھر جو ہے آپ کی خدمت کا موقع ملا ہے، میرے لیے اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے؟ پوری رات حضور فخر عالم جان موجودات علیہ السلام نے یہ کرم نوازی فرمائی۔ دیکھیں آپ تو دشمنوں کو بھی نوازتے ہیں، اور جو خدمت کرے اس کو کتنا نوازیں گے اس کا اندازہ کوئی بھی عالم نہیں لگا سکتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ جس طرح ابو قتادہ نے تیرے نبی کی حفاظت کی ہے تو بھی ابو قتادہ کی حفاظت فرما۔ اور اسی طریقے سے غزوہ ذی قرد میں ایک دعا آپ کو ملی، آپ نے جب حضرت ابو قتادہ کو دیکھا کہ اتنی محبت سے اللہ تعالیٰ کے نبی کی خدمت میں یہ مصروف ہے تو آپ نے اس وقت کہا تھا اے ابو قتادہ افلح وجہک، تیرا چہرہ کامیاب ہو گیا، تیرا چہرہ کامیاب ہو گیا۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک دعا یہ بھی ارشاد فرمائی تھی اللہم بارک لہو فی شعرہ و بشرہ، اللہ اس کے بالوں میں بھی برکت دے دے اور اس کی جلد میں بھی برکت عطا فرما۔ سبحان اللہ، 70 سال کی عمر میں بھی آپ کے بالوں اور جلد پر بڑھاپے کے آثار موجود نہیں تھے۔ بھئی یہ معجزہ ہے نبی ہے، یہ معجزہ ہے حضور فخر
फ़ख्र आलम अलैहिस्सलाम की दुआ की, ये बरकत है। तो नबी पाक जाने मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इनको देखा ग़ज़वा ज़िक़रद में कि ज़ख़म लगा हुआ है। तो आपने कहा अबू क़तादा ये क्या हुआ है? कहा हुज़ूर ये लड़ते हुए मुझे तीर लग गया, उसका ज़ख़म हुआ है। हुज़ूर फरमाते हैं ज़रा करीब आ। कितनी बड़ी बात है, हुज़ूर फरमाएंगे ज़रा करीब आ, इससे बड़ी मोहब्बत क्या हो सकती है। अल्लाह नबी करीम के करीब हुए तो हुज़ूर जाने मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन मुबारक उस ज़ख़म पर लगाया। तो हज़रत अबू क़तादा कहते हैं दर्द भी चली गई, ज़ख़म के आसार भी चले गए और कोई तकलीफ बाकी न रही। हज़रत अबू क़तादा ने बता दिया कायनात आलम में कोई भी शख्स अगर कामयाब होना चाहता है तो अपनी अक्ल फ़िक्र में हुज़ूर की ज़ात को बसा ले, अपने तसव्वुरात में हुज़ूर की यादों को बिठा ले, अपनी अक्ल को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुलाम बना ले, अपनी तबीयत को हुज़ूर पे फिदा कर दे, अपना तन मन धन सब कुछ हुज़ूर का कर दे। तो ये बात याद रखें, फिर कायनात भी उस बंदे की है और क़यामत के दिन की इज्जतें भी उस बंदे की हैं। अल्लाह ताला हज़रत अबू क़तादा का सदका हमारी औलादों को आमीन 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 आमीन। अभी गुफ्तगू बाकी है ना साहब, अभी गुफ्तगू बाकी, अभी तो बहुत कुछ लोगों को बतलाना है हमने इंशाअल्लाह। यही तो इश्क़ के रंग हैं साहब, और यही तो अक़ीदे के रंग हैं, और यही तो बुनियादी तौर पे निस्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग हैं, और यही ईमान के वो रंग हैं जिन्होंने ये बतलाया है साहब कि इस रंग में अगर अपने आप को आप रंग देंगे ना तो फिर किसी और रंग की आपको ज़रूरत नहीं है। और ये इतना हसीन रंग है नाज़रीन, इतना हसीन रंग है कि जो इस रंग में, यानी ये सिबगतुल्लाह है ना बुनियादी तौर पे, तो बात ये है कि इससे ज़्यादा आसन जो है वो रंग तो कोई हो ही नहीं सकता। तो जो अपने आप को इस रंग में रंग लिया करता है, फिर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर अपना ख़ास ये करम कर देते हैं कि उसका सीना चौड़ा हो जाता है, वो वहन की बीमारी में मुब्तला नहीं होता। फिर वो मैदान जंग में उतरता है, मैदान जहाद में उतरता है और दुश्मनों को इस तरह देखता है जैसे एक शेर जो अपने शिकार को देखता है। बदकिस्मती है साहब, ना हमने अपने आप को इस रंग में रंगा, ना हम वैसे शेर हो सके। हम उस यूँ कह लीजिए कि अपना भेड़ की तरह हो गए जो एक झत्ते की तरह मौजूद हैं, जिसके पीछे जो है उसमें खूंखार शेर लगे हुए हैं और हम बस दौड़ते चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं। दुरूद पाक सरकार की बारगाह में, उनकी आल की बारगाह में पेश कीजिए। लौट के आपको बताते हैं कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में जो आपका मुजाहिदाना किरदार था वो भी ज़रा सुनिएगा। दुरूद पाक। जनाब एक बार फिर मैं आपको खुश आमदेद कहता हूँ। हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़िक्र पाक नाज़रीन, क्या कमाल शख्सियत साहब के कमसनी की उम्र में, यानी अभी ज़ाहिर है जोबन जो है वो शुरू हुआ है, लेकिन इश्क का जोबन जो है वो अपने उरूज पर था। ज़रा बतलाइए मुफ्ती साहब कि एक तो ये कि सरवर दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ज़ाहिर है जहाँ जहाँ आपका इंतखाब किया वहाँ तशरीफ़ ले गए और अपनी ड्यूटी को बड़े आसान तरीक़े से अंजाम दिया, लेकिन वही बात है अगेन कि वो जो आपकी इंस्टिंक्ट के अंदर शहादत का जो जज्बा है, या यूँ कहिए कि इस्लाम की खिदमत जो है वो रची बसी हुई थी, वो किरदार हमें सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में जो है मज़ीद उभर के जो है या निखर के नज़र आता है। उस किरदार के बारे में फरमाइए। जी यकीनन हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात ज़ाहिरी में और फिर आपके विसाल मुबारक के बाद भी आपके जज्बा जिहाद में, खिदमत दीन में, एलाए कलिमतुल्लाह की खातिर कुर्बानी देने में लम्हा बराबर जुनैद भाई कोई फ़र्क नहीं आया जनाब। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब विसाल मुबारक फरमाया तो देखिए कि ये सहाबा किराम यकीनन इस पर ईमान और ईकान रखने वाले थे, मगर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसी हस्ती भी इस हकीकत का सामना करने से गुरेज़ां थी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमसे जुदा हो गए। और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस मौका पर आगे बढ़कर उम्मत को संभाला, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को भी और पूरी उम्मत को। मगर हुआ ये कि आका अलैहिस्सलाम के विसाल मुबारक के मान बाद बहुत सारे फितनों ने सर उठाया। उनके अंदर इर्तिदाद का फितना ये इसने सर उठाया, मुनकरीन ज़कात का फितना पैदा हुआ। इसी तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल मुबारक के बाद जो ख़त्म नबुव्वत के मुनकरीन और कई नबुव्वत के झूठे दावेदार वो नमूदार होते हैं, तो गोया के गूनागूं फितने थे और हर जहत से कई फितनों ने सर उठाया। बिल्कुल ऐसा। और ये मुसलमानों के लिए और सहाबाए किराम के लिए एक बहुत मुश्किल घड़ी थी और मुश्किल वक्त था। इसमें हज़रत
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح باغ ڈور سنبھالی امت کی، جس طرح پھر انہیں سہارا دیا، جس طرح اس کو لیڈ کیا، یقیناً وہ اپنی مثال آپ ہے، اور وہ آپ ہی کے حصے میں اللہ نے سعادت رکھی تھی کہ اس مشکل گھڑی میں امت کو لیڈ کرنے کا فریضہ سر انجام دیں۔ تو ان ارتداد کے فتنوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی مشاورت سے تقریباً 11 لشکر ترتیب دیے جو مختلف علاقوں کی طرف روانہ کیے۔ ان میں سے ایک لشکر جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈ میں نکلا، تو اسی کے اندر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے پہلے تو طلیحہ بن خویلد اسدی اس کو شکست دی، اور اس کے بعد جب اس سے فارغ ہوئے تو بطح کی طرف پہنچے، اور وہاں پر مالک بن نویرہ یہ رہتے تھے، اور انہوں ایک خاتون تھی جس نے معاذ اللہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا، سجاح بنت حارث، تو اس خاتون کے ساتھ مالک بن نویرہ نے نکاح کر لیا، اور خیر بعد ازاں وہ اسلام کا دم بھرنے لگے، اور اسلام کی طرف بھی ان کی بعض گشت آنے لگی کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کو لے کر جب اس گاؤں کے قریب پہنچے تو اس وقت اصول یہ بنایا تھا کہ گاؤں کے باہر کھڑے ہو کر آذان دی جائے، اگر تو آذان کا جواب یا جواباً آذان آواز سنائی دے اس گاؤں کی طرف سے، تو اس کا مطلب ہے وہاں پر مسلمان بستے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی، اور اگر وہاں سے نہ تو آذان کا جواب آئے اور نہ جواباً آذان آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین چھوڑ چکے ہیں یا وہ وہاں پر کافر ہیں، حربی ہیں، لہٰذا ان کے خلاف اعلان جنگ ہوگا۔ اچھا، اب جب اس بطحہ کے گاؤں کے قریب آواز دی گئی، آذان دی گئی، جہاں مالک بن نویرہ اور اس کا قبیلہ رہتے تھے، تو وہاں سے آواز آئی کہ نہیں آئی، اس میں صحابہ کرام کا اختلاف ہو گئے، یعنی وہ آواز آئی تو خفیف ہوگی، اس وجہ سے اختلاف ہو گیا، کسی نے سنی اور کسی نے نہیں سنی۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی کہ آذان کی آواز آئی ہے۔ اچھا، اس کے باوجود بھی چونکہ اطاعت امیر کا حکم تھا تو خالد بن ولید نے حکم دے دیا بھی جب آذان کی آواز یقینی طور پر نہیں آئی تو حملہ کریں، تو وہاں کے کچھ لوگوں کو قیدی کر لیا، ان میں مالک بن نویرہ تھے۔ اچھا، قیدی کر لیا تو رات کو بہت سردی پڑی، اور سردی تھی تو مسلمانوں کا ہمیشہ یہ عمل رہا ہے کہ اپنے زیر تسلط جنگی قیدیوں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرتے تھے، وہ جو جسے انسانی اذیت آپ کہتے ہیں وہ نہیں پہنچائی جاتی تھی۔ تو حضرت خالد بن ولید نے ایک آواز دی رات کے وقت میں، فرمایا ادفعوا اسراکم۔ اب اس کا ایک معنی تو یہ تھا کہ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ جو قیدی تمہارے پاس ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ پروٹیکٹ کرو، ان کا بھی خیال رکھو، مگر اس کا ایک لغت میں یہ بھی اشارتاً معنی تھا بھئی انہیں قتل کر دو۔ تو کسی نے ان کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے، تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اختلاف کیا تو اس کے باوجود بھی انہیں اجتماعی رائے کے مطابق قتل کر دیا گیا۔ بھئی یہ وہ لوگ ہیں جن کے گاؤں سے اذان کی آواز نہیں آئی تھی۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ اختلاف تھا، یہاں یہ بات مجھے آپ ایک جملہ کہنے، دو جملے کہنے کی اجازت دیں گے، وہ اختلاف رائے جو انہوں نے کیا تو اس کے نتیجے میں حضرت صدیق اکبر کے پاس واپس پہنچے کہ میری رائے میں یہ قتل ناحق تھا، اور یہ ڈرے نہیں، دبے نہیں، وہاں پہنچے، رائے دی، اس رائے پر حضرت خالد بن ولید کی جواب طلبی کی گئی، معاملہ افہام و تفہیم سے پتہ چلا، تو حضرت صدیق اکبر نے پھر انہیں اس سے معاف کر دیا کہ واقعتاً ان کی اس میں غلطی نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے رائے دی کہ پھر غلطی نہیں ہے، مگر تھوڑی بہت غلطی جو محسوس ہو رہی ہے کسی کی رائے میں تو ان کو آپ معزول کر دیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، معزول میں اس لیے نہیں کرتا کہ جو تلوار کفار کے لیے نکلی ہے اور لڑ رہی ہے ان کے خلاف، اس کو میں کیسے معزول کر دوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار آپ کو قریب کے لوگ ایسے مشورے بھی دیتے ہیں جس پر آپ نے عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ آپ کی بصیرت پر منحصر ہوتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ عظیم کارنامہ سر انجام دیا جس سے امت کو بھی بچایا، اسلام کو بھی بچایا، اور اس میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کردار۔ اور آپ دیکھیں کمال کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، یعنی کوئی سوال نہ کرتا۔ اگر آپ یہ دیکھیں اس اعتبار سے وہ جو قتل ہوا یا جو کچھ بھی ہوا، کوئی آ کے یہ نہ پوچھتا دروازے کے اوپر کہ کیا کر دیا مسلمانوں نے، اور اسی کو اظہار رائے کی آزادی کہتے ہیں۔ جی اظہار رائے کی آزادی،
اور ایک اختلافی نوٹ اگر کسی نے دیا تو ایک ہیلدی ڈسکشن، اور اگین وہی بات ہے کہ اپنی جو سیلف اسسمنٹ ہے بنیادی طور پہ اس کی بنیاد جو ہے اس انداز سے صحابہ نے رکھی۔ اب ذرا آئیے دور مولا کائنات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو خوارج کا فتنہ ظاہر ایک بڑا فتنہ تھا، اس کے خلاف ظاہر جنگ کا جو ہے وہ پس منظر میں چاہوں گا لوگوں کو آپ بتلائیں، اور اس جنگ میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کردار ادا کیا فرمائیے۔ اس میں سوال کے ساتھ میں پچھلے سوال کو بھی تھوڑا سا ٹچ دے کے آگے بڑھوں پلیز۔ وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہاں سے یہ تاثر دیتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے اسے قتل کروایا، اور اس کو وہ سپورٹ دیتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قول سے کہ انہوں نے کہا معزول کر دیں۔ تو ان کو اصلاح احوال یہ رکھنی چاہیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نظر میں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس معاملہ میں معصوم تھے۔ اگر معصوم نہ ہوتے، ذمہ دار ہوتے، تو آپ یہ مطالبہ نہ کرتے کہ معزول کریں، بلکہ یہ مطالبہ کرتے کہ ان کو قصاص میں قتل کیا جائے۔ انہوں نے یہ مطالبہ نہیں کیا، قتل کا، قصاص کا مطالبہ نہیں، معزولی کا کیا، اور وہ یوں کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے فوجی موجود ہیں ان کے ذہنوں کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کوئی غلط فہمی مزید بڑھ نہ جائے۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جو آپ نے سوال کیا، حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے۔ تو جن ہستیوں نے حضور علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے یہ جملے سنے ہوئے تھے، تو وہ تو ہر وقت دیدار مصطفیٰ میں رہنے والے لوگ، اور جب حضور کو مسلسل دیکھا ہے تو حضور علیہ السلام کے ظاہری وصال با کمال کے بعد پھر اسے ہی سب سے زیادہ دیکھیں گے اور فالو کریں گے، جن کے جسم کو حضور اپنا جسم قرار دے چکے۔ وہ غالب کی طرف ایک منسوب شعر ہے نا، حسرت دیدار بھی کیا چیز ہے غالب، حسرت دیدار بھی کیا چیز ہے غالب، وہ سامنے ہو تو مسلسل دیکھا بھی نہیں جاتا، یعنی آپ دیکھنے کی بھی ایک لیمٹ ہے۔ تو ان کو حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت میسر تھی، تو جنگ نہروان جو ہوئی ہے، نہروان ایک علاقہ ہے جو بغداد شریف اس وقت تو ابھی آباد نہیں ہوا تھا، لیکن موجودہ بغداد شریف کے قریب وہ علاقہ تھا جس کو نہروان کہتے تھے، وہاں پر یہ جنگ ہوئی۔ اور اس کا تھوڑا سا سبب بتا دوں کہ یہ اسباب ہے جو حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے بارے میں یہ کوفہ کے کچھ نیک لوگ پارسا بنتے تھے ظاہراً، انہوں نے یہ فتویٰ صادر کر دیا کہ انہوں نے حکمین کو تسلیم کر کے کفر کا ارتکاب کیا، نعوذ باللہ، مولا علی پاک رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں رہے، اب یہ اثر 9 کلمہ طیبہ پڑھیں اور اسلام میں داخل ہوں، پھر ان کی حکومت دیکھیں کہ بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ مطلب یہ کہ نعوذ باللہ اگر حضرت مولا علی پاک ان کی رائے کو مان لیں تو آپ کا درجہ صحابیت بھی گیا، حضور علیہ السلام کے دور میں جتنی خدمات اور ماں بعد وہ سب ختم ہو گئی۔ تو ان جو کم فہم لوگ تھے ان کی ان باتوں کو تو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بھیجا، انہوں نے حرورہ کے مقام پر ان کو سمجھایا، بھی کچھ سمجھ گئے، پھر اسی طرح رہے۔ اب جب یہ جنگ کا مرحلہ آیا تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ پیدل فوج کا سربراہ بنایا۔ ٹھیک، تو یہ پیدل فوج کے سربراہ تھے وہاں پر جب یہ لڑنے کے لیے۔ اور جنید صاحب یہ اس جنگ نہروان کے اندر پیدل جنگ جو تھی وہ مشکل تھی، وہ اس حوالے سے مشکل تھی کہ یہ جو نہروان کے اندر یہ خوارج لوگ موجود تھے، انہوں نے یہ اسٹریٹجی رکھی تھی کہ زمین کے اندر گڑھے کھود کر اوپر مٹی ڈال کے سینے کے برابر وہ وہاں پر اندر چھپ گئے، بازو باہر صرف نکالے ہوئے ہیں۔ اب جو نیچے چھپا ہوا اوپر جو دوڑ رہے ہیں ان کو تو نیچے جلدی نظر نہیں آتا، جن کو سامنے تیر نیزے کمانے وہ دیکھنا ہے، تو نیچے سے گزرتا تو یہ تلواریں مار مار کے ان کو شہید کرتے رہتے، اس لیے یہ بڑی مشکل ترین جنگ ہوگی۔ پتہ ہی نہیں چلتا تھا آگے پتھر پڑا اور پیچھے یہ اس طرح لیٹے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو چھپا کے رکھا کسی بھی انداز میں۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اس وقت جو ان کا جو سربراہ بن کے آیا تھا عبداللہ بن وہب راہی، اس سمیت بہت سو لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت قیس بن سعد اور قیس بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معاونت کر رہے تھے۔ تو یہ شدید ترین جنگ جو تھی، جب اس جو میں نے آپ کو نقشہ بتا دیا اس کے مطابق، اور پچھلے حنین والا بھی یہی ہوا کہ جب لوگ جو تھے وہ گھبرا گئے، ڈر گئے، بھی ہمارا اچھا خاصا جوان جارو جاتے ہی گر رہا ہے، کس طرح گر رہا ہے، تو اسی وجہ سے وہ پریشانی ہوگی۔ تو آپ نے پھر جرأت سے کام لیا اور فرنٹ پہ ان کو لیڈ کرتے ہوئے، وہ نیچے نظر رکھتے ہوئے جو بھی سامنے ہوتا تھا پھر اس کو واصل جہنم کرتے جاتے۔ اور پھر ان کا یہ درجہ ہوا کہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ، اس سے پہلے بھی ہر بندے کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، اور جو لیڈر ہوتا ہے اس کا بہترین انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پاس لوگوں کو اچھی طرح سٹڈی کر لے، کس کے اندر کون سی خوبی ہے۔ ان کو گورنر مکہ لگایا تھا حضرت مولا علی پاک رضی اللہ نے، لیکن جب جنگ کا ٹائم ہوا تو گورنری سے ہٹا کر ان کو میدان کارزار کے اندر لے کر آئے، اور وہاں بھی آ کر آپ نے حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کے انتخاب کو اپنی جرت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ ثابت کیا کہ مولا علی پاک کی جو نگاہ تھی مجھ پر وہ واقعی درست تھی، اور حقیقتاً آپ اسی کے مصداق بنے اور نہروان میں کامیابی مقدر۔ خوبصورت خوبصورت۔ آخر میں آئیے مرویات ذرا لوگوں کو سنائیے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔
حضرت ابو قتادہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے بہت عرصہ حضور فخر عالم جان موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارا، تو ظاہر سی بات ہے فرمودات عالی شان کا خزانہ ان کے سینے میں موجود تھا، لیکن اس کے باوجود آپ حدیث کو بیان کرنے میں بڑی احتیاط کیا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ جس نے میری جانب جھوٹ کو منسوب کیا تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس وجہ سے آپ نے جو احادیث بیان کی وہ بڑی احتیاط کے ساتھ بیان کی، لیکن آپ سے جو مرویات ہم تک پہنچی ہیں اس کے اندر ہمارے لیے اسباق بہت زیادہ موجود ہیں۔ آپ سے ایک روایت یہ بھی جو ہے نا نقل کی گئی، حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں تشریف فرما تھے، ایک شخص کا وہاں سے جنازہ گزرا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ذمے کوئی قرض تو نہیں ہے؟ تو کہا گیا کہ حضور اس کے ذمے 2 دینار قرض ہے۔ تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ اس نے کوئی ترکہ بھی چھوڑا ہے؟ تو عرض کی گئی حضور اس نے کوئی ترکہ نہیں چھوڑا ہے۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ساتھی کا جنازہ خود ہی پڑھ لو۔ تو حضرت ابو قتادہ وہاں پر موجود تھے، خادم رسول نے عرض کیا آقا اس کا قرض میں اپنے ذمے لیتا ہوں اور اس کو میں ادا کرتا ہوں، آپ مہربانی کیجئے اور اس کا جنازہ پڑھا دیجئے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اس شخص کا جنازہ پڑھایا۔ تو آج یہ سبق اس سے لینا چاہیے کہ جو قرض کھا کے جو ہے نا وہ گھوم رہے ہیں اور بدماشیاں بھی کرتے ہیں کہ کسی کا قرض اپنے ذمے ہے تو منت سماجت کر کے یا تو معاف کروانا چاہیے یا پھر اس کو ادا کرنا چاہیے، چاہے اپنی جائیداد بیچ کر ہی ادا نہ کرنا پڑے۔ اب اس کے علاوہ ایک اور حدیث بڑی پیاری ہے جو آج کے لوگوں کے لیے اس میں بڑی جو ہے نا وہ زبردست قسم کی ایک طرح آسانی ہے اور مشکل سے نکلنے کا بھی یہ ذریعہ حدیث بنے گی۔ حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں مجھے ڈرونے خواب بہت زیادہ آتے تھے اور میں نے اس کا ذکر حضرت ابو قتادہ سے کیا تو حضرت ابو قتادہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، آپ فرماتے ہیں جو اچھے خواب ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور جو برے خواب ہوتے ہیں وہ شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں۔ کوئی برا خواب یا ڈرونا خواب آ جائے تو فرمایا اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو بلکہ جو ہے وہ اپنی بائیں جانب تھتکار دو اور اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے جنازے کو دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ آرام پانے والا ہے یا اس سے دوسرے آرام پائیں گے؟ تو حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں ہم نے عرض کی آقا آرام پانے کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ مومن دنیا فانی کو چھوڑتا ہے تو وہ رحمت باری تعالیٰ میں خوب آرام پاتا ہے۔ اور پھر کہا کہ حضور یہ بھی بتا دیجئے دوسرے آرام پاتے ہیں؟ کہ اگر مرنے والا جو ہے وہ فاجر آدمی ہو تو اس سے درخت، شہر، ملک یہاں تک کہ درندے بھی آرام پاتے ہیں۔ جب کوئی فاجر آدمی لوگوں کو تکلیف دینے والا بندہ مرتا ہے تو اس سے باقی مخلوق آرام پاتی ہے۔ ایک اور حدیث جو حضرت امیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق جو حدیث بیان ہوتی کہ نماز پڑھنے کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنی گود میں اٹھائے ہوئے تھے، اس حدیث کو بھی روایت کرنے والے حضرت ابو قتادہ ہیں۔ اسی طریقے سے نفلی روزوں کی جو تفصیل ہمیں کتابوں میں ملتی ہے ان روایتوں کو بیان کرنے والے بھی حضرت ابو قتادہ ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے وہ 2 سال کے کفارے کا سبب ہے اور یوم عاشور کا جو روزہ ہے وہ 1 سال کے کفارے کا سبب ہے۔ تو یہ روزوں کے بارے میں اور اسی طریقے سے جہاد کے شوق کے متعلق جو روایتیں ملتی ہیں وہ بھی حضرت ابو قتادہ سے مروی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم پر رحم فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے۔ بس اس دعا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ذکر کرنے والوں سننے والوں کو عطا فرمائے اور ان کا جذبہ آج ہمیں عطا کر دے۔ صاحب پورا مغرب اس بات پہ جتا ہوا تھا کہ کسی طرح سے اسلام کو متنازع کر دیا جائے معاذ اللہ اور اسلام کو زمین بوس کر دیا جائے معاذ اللہ، اور اس کے لیے ظاہر آپ کو پتہ ہے برسوں سے بلکہ صدیوں سے جو ہے وہ اپنی بنت اپنی جو سیاسی حکمت عملیاں ہیں اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ لیکن وہی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت بھی کرنی ہے اور یقیناً اس کو ہمیشہ تا قیامت جو ہے روشن بھی رکھنا ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ اسلام از دی موسٹ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن
یعنی یہ جو ٹیگ لائن ہے بنیادی طور پہ یہ اس وقت ہر ایک کی زبان پہ ہے. اور کمال یہ ہے کہ جس اسلاموفوبیا کا انہوں نے پرچار کیا صاحب اور اسلام کے خلاف جو ایک نیگیٹو پرسیپشن کو بلڈ کرنے کی کوشش کی, اس وار نے خاص طور پہ یہ جو اسرائیل نے اس وقت غزہ کے اوپر اٹیک کیا ہے, جہاں ظاہر ہے ایک بہت بڑی قیامت خیزی ہے, وہاں پر ایک خیر کا پہلو یہ نکل آیا ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ اس وقت جو امریکن خواتین ہیں وہ اس وقت اسلام قبول کر رہی ہیں. یہ بڑی کمال بات ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میگن رائس اور ایلیکس یہ دونوں ٹک ٹاک اسٹارز ہیں, حال ہی میں انہوں نے جو اسلام قبول کیا اور کس وجہ سے کیا, اس وجہ سے کیا کہ جس انداز سے غزہ کے مسلمانوں پر قیامت خیزی بپا ہے, جس انداز سے اسرائیل جو ہے ظلم اور بربریت کر رہا ہے, یعنی ان کو فضا سے ان کو زمین سے مستقل جو ہے مار رہا ہے, وہ شہادتوں کی جان نوش کر رہے ہیں. اور اس حالت میں جس انداز سے وہ کھڑے ہیں, یعنی جس انداز سے اپنے رب پر تیقن کر کے کھڑے ہیں, اسلام کی تعلیمات پہ کھڑے ہیں, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کا غیر متزلزل ایمان ہے, اس غیر متزلزل ایمان کو دیکھ کے وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس حالت کے اندر بھی مکمل طور پہ ثابت قدمی کے ساتھ اور انتہائی خوش دلی کے ساتھ کھڑے ہیں. تو جب انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو ان کو پتہ چلا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں, اور ان تعلیمات نے ان کو اسلام کی طرف راغب کیا, اور الحمدللہ اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا. نقاب کرنے لگی ہیں, باقاعدہ اپنے بالوں کو چھپانے لگی ہیں, اور اب دنیا کو یہ پیغام دے رہی ہیں کہ اسلام ہی اصل دین ہے جس کی طرف ہمیں آ جانا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں صاحب یہ اللہ کا نظام ہے, اور یہ ذہن میں رکھیے گا, ہم اپنا کردار ادا کریں نہ کریں, اللہ تعالیٰ نے اس دین کی پروٹیکشن کا وعدہ کیا اور وہ کرے گا, اور یہ دین ایکسپلور کرے گا. 1990 میں 1 بلین اور 10 کروڑ جو ہیں مسلمان پوری دنیا میں تھے. 2010 میں 1 بلین اور 60 کروڑ کی جو ہے وہ تقریباً تعداد بنتی ہے ریکارڈڈ. اور آپ دیکھیے صاحب اس وقت 2023 میں ہم کھڑے ہیں, ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت 2 بلین مسلمان یعنی 25% آبادی پوری دنیا کی جو ہے وہ مسلمانوں پر محیط ہے. کہا جاتا ہے کہ 2050 میں انشاءاللہ 3.25 ارب کے قریب دنیا میں مسلمان ہوں گے. عیسائیت تقریباً جو ہے وہ 3 بلین کے قریب پہنچ چکے گی, اور 2070 میں دنیا کا سب سے بڑا مذہب وہ انشاءاللہ اسلام ہوگا. ہم عیسائیت کو بھی کراس کر جائیں گے. بس اب جو میں خیر دیکھ رہا ہوں صاحب وہ یہ ہے کہ یہ جو گورے کھڑے ہو گئے نا, جن کے ذہن ایک نیگیٹو پرسیپشن تھا اسلام کے بارے میں, اب وہ سمجھنے لگے ہیں کہ بنیادی طور پہ اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے. تو اس شر کے اندر ایک بہت بڑی خیر اب یہ نکلے گی کہ اسلام انشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ آپ دیکھیے گا کہ پروموٹ بھی ہوگا, ایکسپلور بھی ہوگا, اور لوگ قبول بھی کریں گے. ہمارے ساتھ ملک کے معروف شناخواہ موجود ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اویس رضا صابری صاحب آپ سے انشاءاللہ منقبت کا نذرانہ پیش کروائیں گے. آئیے ذرا مل کے اپنی اپنی روح سے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کا اور فلسطین کا حامی ہو, ناصر ہو, آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو قتادہ کو شرف صحبت شہ جہاں کا عطا ہوا ہے. ابو قتادہ کو شرف صحبت شہ جہاں کا عطا ہوا ہے. نبی سے سچی وفا کے صدقے, نبی سے سچی وفا کے صدقے ملی خدا کی انہیں رضا ہے. وہ شاہ سوارے رسول اکرم غلامی شاہ سے ہیں معظم. وہ شاہ سوارے رسول اکرم غلامی شاہ سے ہیں معظم. ابو قتادہ نے اپنا سب کچھ, ابو قتادہ نے
اپنا سب کچھ ہی وقف دین نبی کیا ہے۔ ہر ایک غزوہ میں جان لٹانے کو آگے رہے ہمیشہ۔ ہر ایک غزوہ میں جان لٹانے کو آگے رہے ہمیشہ۔ کرم یہ کتنا ہے ان کو حاصل، کرم یہ کتنا ہے ان کو حاصل، حبیب رب کی ملی دعا ہے۔ ابو قتادہ کے دل میں ساجد ولائے حیدر رچی ہوئی ہے۔ ابو قتادہ کے دل میں ساجد ولائے حیدر رچی ہوئی ہے۔ جبھی خوارج کے سامنے وہ، جبھی خوارج کے سامنے وہ شجیع عالم رہا کھڑا ہے۔ ابو قتادہ کو شرف صحبت شہ جہاں کا عطا ہوا ہے۔ نبی سے سچی وفا کے صدقے، نبی سے سچی وفا کے صدقے ملی خدا کی انہیں رضا ہے۔